یہ محفل اپنے آپ کی پہچان کی محفل ہے، یہ محفل اپنی آخرت کے احتساب کی محفل ہے۔ احساس تو کرو، آج تقریباً 80% لوگ فیس بک پر ہے۔ فیس بک پر آپ اچھا کیا کرتے ہیں، برا کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا، جائز کیا کرتے ہیں، ناجائز کیا کرتے ہیں، میں کوئی فتویٰ دینے نہیں بیٹھا، میں مفتی نہیں ہوں، لیکن آپ کی توجہ کو اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ قادری چوکھٹ کا ایک فقیر ہوں اور صرف آپ کے سامنے دل کا درد لے کر کے آیا ہوں۔ اگر محسوس کر سکتے ہو تو محسوس کرو کہ ہم جب فیس بک کھولتے ہیں، کسی کے 500 فرینڈز، کسی کے 1000، کسی کے 5000، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر انسان اس میں زنا نہ بھی دیکھے، آپ نہیں دیکھتے زنا، انسان اس میں گانا نہ بھی سنے، نہیں سنتے آپ گانا، آپ کوئی گندی چیز نہیں کرتے، نہ کریں، صرف آپ اس کو چیک کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو 2-2 4-4 گھنٹے اس میں نکل جاتے ہیں، صرف دوستوں کی تصویریں دیکھ کر، صرف احباب کی کہ بھیجے ہوئے میسیجز دیکھ کر۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو 4 گھنٹے آپ گزار رہے ہیں فیس بک پر، یہ 4 گھنٹے میں آپ اللہ کی کتنی عبادت کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کو آپ کتنا منا سکتے ہیں، کتنا راضی کر سکتے ہیں؟ یہ سوچ صحابہ کی سوچ ہے کہ وقت کو ضائع مت کرو، وقت ملے کھڑے ہو جاؤ نفل پڑھنے کے لیے، وقت ملے درود شریف کا وظیفہ کرو، وقت ملے قرآن کی تلاوت کرو۔ کل تک تو اگر قرآن کی تلاوت کرنا ہے تو قرآن کے مصحف مسجد میں رکھے ہوتے تھے، کل تک تو قرآن کی تلاوت کرنا ہے تو قرآن کے نسخے گھر میں رکھے ہوتے تھے، گھر جائیں گے تو تلاوت ہوگی، مسجد میں جائیں گے تو تلاوت ہوگی۔ اللہ نے کتنے ترقی یافتہ دور میں تمہیں پیدا کیا، کیوں اس دور کو جہنم کا ایندھن بنانے کی بجائے جنت میں جانے کا ذریعہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ اب تو موبائل کے اندر قرآن موجود ہے اور علماء نے کتنی سہولت دے دی ہے، اگر موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ ہے تو اس کے اوپر چونکہ کانچ رہتی ہے اور وہ سافٹ ویئر کے ذریعے سے اس کے اندر ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے، تو اگر آپ بے وضو بھی ہیں تو موبائل کے اندر کے قرآن کو آپ چھو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کو جب موقع ملے نکال کر کے دوستوں کا میسج پڑھنے کی بجائے میرے رب کا میسج پڑھو، میرے رب کا میسج پڑھو، میرے پروردگار کا میسج پڑھو اور قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ اور نادانوں سوچو تو صحیح، ہمارے بزرگوں کا کتنا احسان ہے ہم پر کہ امام اہل سنت نے اردو زبان کا سب سے صحیح ترین ترجمہ ایمان عشق رسول میں بھرپور ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے، قرآن وہ کتاب ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں جب چاہتا ہوں کہ اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں اللہ مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آؤ ہم فیس بک لے کر بیٹھتے ہیں۔ اچھا اب تو میری طرح جو میرے جیسے لوگ جو دیندار کہلاتے ہیں، میرے جیسے لوگ غلطی سے جن کو ہم دیندار کہتے ہیں، میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں، ہمیں جو دیندار لوگ، وہ لوگ بھی ایک ایک وقت میں 500 واٹ سے پاتے ہیں، چیک کیے بغیر تو چین نہیں پڑتا۔ اگر 500 میسیجز چیک کرنے میں، ایک میسج چیک کرنے میں 1 سیکنڈ بھی گیا تو مسجد کے اجرے میں بیٹھ کر ہم چیک کر رہے ہیں 500 سیکنڈ گئے؟ مجھے بتاؤ، 500 سیکنڈ چلے گئے، کوئی ہم نے گناہ نہیں کیا، ہم تو سوچتے کوئی گناہ نہیں کیا۔ وقت کا ضائع کرنے سے بڑھ کر کون سا گناہ ہو سکتا ہے؟ وقت کا ضیاع، وقت کو ضائع کرنا، ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا واٹس ایپ حرام ہے، فیس بک حرام، یہ نہیں کہتا، لیکن ہم ضرورت کی کریں نا، ضرورت کے مطابق کریں۔ میں نے کل کی محفل میں کہا تھا کہ ہم سوشل میڈیا کو بیت الخلاء کی طرح رکھیں، جیسے بیت الخلاء میں انسان اپنی ضرورت کے مطابق بیٹھتا ہے، پاگل بھی ہوگا نا تو ضرورت ختم ہونے کے بعد وہ اندر نہیں بیٹھتا۔ اور ہم کتنے بڑے پاگل ہیں کہ اس کو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے، اور رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت بھی نہ کہیں، یہ حال ہے اپنا۔ ہم 500 سیکنڈ، 1000 سیکنڈ ضائع کر رہے ہیں، لیکن پتہ ہے
جب زندگی کا چراغ گل ہوگا تو انسان تیرا جنازہ اٹھانے والے تجھ پر رو رہے ہوں گے اور تو اپنے آپ پر رو رہا ہوگا۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کا جنازہ اٹھتا ہے تو لوگ اس کی محبت میں رو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے مجھ پہ رونے والوں اپنے آپ پر رو لو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ میت کہتی ہے، جنازہ کہتا ہے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ مجھے دنیا نے دھوکہ دیا، تم کو دنیا دھوکہ نہ دے، تم کو دنیا اپنے فریب میں مبتلا نہ کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے حبیب کا یہ کہنا کافی